آج ہم ایک ایسے رشتے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ میرا مطلب ہے باپ کا کردار۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس مسیحی چینل کی ایک ویڈیو ہے، عنوان ہے باپ، ایک چھپا ہوا خزانہ۔ آج اسی پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ ضرور، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ باپ کی جو آپ کہہ لیں بے لوث محبت ہے، قربانیاں ہیں، اور تربیت میں جو اس کا کردار ہے۔ جی، اور خاص طور پر والدین کا احترام، مذہبی تعلیمات کی روشنی میں اس کی کیا اہمیت ہے، ان سب پہلوؤں کو سمجھنا۔ ٹھیک، تو شروع کہاں سے کریں؟ شاید وہ خاموش قربانیوں سے، ویڈیو میں بھی اس کا ذکر ہے نا؟ جی ہاں، وہیں سے بات شروع ہوتی ہے کہ کیسے باپ اکثر خاموشی سے اپنی خواہشیں دبا لیتا ہے تاکہ بچوں کی ضرورتیں پوری ہوں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اکثر ہم مانتے نہیں یا دیکھتے نہیں۔ صحیح، تو یہ جو بے لوث محبت ہے، اس پر ویڈیو میں متی کی انجیل کا حوالہ بھی تھا شاید؟ جی، باب 7 آیات 7 سے 11 بہت خوبصورت حوالہ ہے۔ کیا کہتا ہے وہ حوالہ؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں دیتا ہے، اسی طرح زمینی باپ بھی اپنی اولاد کے لیے فطرتاً بھلائی سوچتا ہے، بہترین چاہتا ہے۔ یہ تو ایک فطری جذبہ ہو گیا۔ بالکل، اور یہ صرف سوچ نہیں، یہ عمل میں نظر آتا ہے۔ مطلب باپ خود تکلیف اٹھا لے گا، جیسے وہ مثال دی جاتی ہے کہ خود گرمی میں رہے گا تاکہ بچے پنکھے میں سو جائیں۔ ہاں بالکل وہی، یا اپنی کوئی پسند کی چیز ہو وہ چھوڑ دے گا بچوں کے لیے، کہے گا میرا دل نہیں کر رہا۔ اور اس سب کے پیچھے کوئی صلے کی امید نہیں ہوتی؟ قطعی نہیں، یہ بس محبت ہے، ایک قربانی ہے جو وہ دیتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی نرمی اور قربانی، لیکن ویڈیو ایک اور تھوڑا سا مشکل پہلو بھی سامنے لاتی ہے، وہ ہے تربیت میں سختی۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ عبرانیوں کے خط کا حوالہ ہے اس میں، باب 12 آیات 4 سے 11 تک۔ اور وہ کیا کہتا ہے کہ یہ سختی نفرت نہیں؟ بالکل، وہ کہتا ہے کہ باپ کی ڈانٹ ڈپٹ، اس کی روک ٹوک، یہ اصل میں تربیت کا حصہ ہے، یہ محبت سے خالی نہیں ہے۔ محبت سے؟ یہ کیسے؟ دیکھیں، کلام کہتا ہے نا کہ جس سے خدا محبت کرتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے۔ اچھا۔ تو اسی طرح زمینی باپ کی سختی کا مقصد اولاد کو مضبوط بنانا ہے، با اصول، با کردار، تاکہ وہ زندگی کا مقابلہ کر سکیں۔ تو یہ ایک طرح سے کردار سازی کا عمل ہے۔ جی ہاں، امثال میں بھی ہے، باب 15 آیت 5 کہ باپ کی تربیت کو حقیر جاننے والا احمق ہے، جو تنبیہ مانتا ہے وہ ہوشیار بنتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ توازن کیسے رکھا جائے؟ مطلب سختی اور ظلم میں فرق کیسے رہے؟ یہ واقعی ایک نازک معاملہ ہے۔ ویڈیو میں زور باپ کی نیت پر زیادہ ہے کہ اس کا مقصد بھلائی ہے۔ عملی زندگی میں یقیناً یہ سمجھنا اور سمجھانا دونوں مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اصول یہی ہے کہ یہ بہتری کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ جب وقت گزرتا ہے، والدین کمزور ہو جاتے ہیں، جی، تو ذمہ داری ظاہر ہے اولاد پر آ جاتی ہے۔ ویڈیو میں اس پر بھی بات ہے۔ متی کی انجیل کا ایک اور حوالہ؟ جی، باب 15 آیت 5، اور یہ بہت سخت بات کہی گئی ہے وہاں۔ کیا کہا گیا ہے؟ کہ مذہبی بہانوں سے یا کسی بھی اور بہانے سے والدین کی خدمت سے جان چھڑانے کی کوئی گنجائش نہیں، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ یعنی خدمت فرض ہے؟ بالکل، یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور دیکھیں نا، خروج باب 20 آیت 12 اور افسیوں باب 6 آیت 2، دونوں جگہ حکم ہے کہ والدین کی عزت کرو۔ اور اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے لمبی عمر کا، برکت کا۔ جی ہاں، تو یہ صرف کوئی اخلاقی بات نہیں، یہ ایک الہی حکم ہے جس کا اجر بھی ہے۔ صحیح۔ اچھا، خدمت اور عزت سے آگے ایک اور روحانی پہلو بھی ویڈیو میں اٹھایا گیا ہے، باپ کی دعا۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ پیدائش باب 27 کا حوالہ، اسحاق اور عیسو کا واقعہ۔ ہاں، وہ واقعہ تو مشہور ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ جب اولاد کمزور اور بوڑھے باپ کی خواہش کا احترام کرتی ہے، اسے پورا کرتی ہے، تو باپ کے دل سے جو دعا نکلتی ہے، بالکل وہ دعا برکتوں کا ایک ایسا خزانہ کھول دیتی ہے جو شاید کسی اور طرح سے نہ ملے۔ یعنی باپ کی رضا اور خوشی میں ایک خاص برکت پوشیدہ ہے۔ جی، ایک خاص روحانی طاقت جو اس کے راضی دل سے جڑی ہے۔ واہ۔ اچھا، اب آخر میں گھر کے ماحول پر بات آئی ہے اور بیوی کے کردار پر۔ امثال باب 14 آیت 1۔
जी, दाना औरत अपने घर को बनाती है, पर अहमक अपने ही हाथों से उसे ढा देती है। तो इसका ताल्लुक बाप वाले मौजू से कैसे जुड़ता है? ऐसे कि बीवी का रवैया, खास तौर पर शौहर के वालिदैन के साथ, घर की मजमूई फिजा और बरकत पर गहरा असर डालता है। यानी शौहर की कामयाबी पर भी? हाँ बिल्कुल। पैदाइश बाब 24 में रिबका की मिसाल भी दी गई है। उसने कैसे तवक्को से बढ़कर खिदमत की। अच्छा। तो एक अच्छी समझदार बीवी शौहर की मददगार बनती है, उसके वालिदैन की इज्जत और खिदमत में, और इस तरह वो पूरे खानदान के लिए बरकत का बायस बनती है। गोया वो उस छुपे हुए खजाने तक पहुंचने में मददगार साबित होती है। बिल्कुल सही। वो उस खजाने को यानी बाप की रजा और दुआ को घर लाने का जरिया बन सकती है। तो खुलासा ये हुआ कि बाप वाकई एक छुपा हुआ खजाना है। इसकी खामोश कुर्बानियां, किरदार साजी के लिए उसकी वो जरूरी सख्ती, बुढ़ापे में उसका खिदमत का हक, और सबसे बढ़कर उसके दिल से निकली दुआ की अनमोल बरकत, ये सब मिलकर बाप की तस्वीर मुकम्मल करते हैं। और ये भी कि इस खजाने की कदर करने में और इसे पाने में बीवी का किरदार कितना अहम हो सकता है। जी, ये एक मुश्तरका कोशिश है जो घर को वाकई बाबरकत बनाती है। आज की इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल जहन में आता है सोचने के लिए। जी, क्या हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कैसे अपने वालिदैन, खास तौर पर बाप की उन अनदेखी कुर्बानियों को, उनकी मोहब्बत भरी सख्तियों को पहचाने, उनकी कदर करें? और ये पहचान, ये कदरदानी हमारी अपनी जिंदगियों पर, हमारे मुस्तकबिल पर क्या असर डाल सकती है? क्या पता कौन से नए दरवाजे खोल दे। ये वाकई सोचने की बात है।